بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ناظرین اعظام، ہم سراجی کا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اخلاص کی دولت سے نوازے، اللہ دکھلاوے سے میری حفاظت فرمائے، ریاکاری سے، شہرت سے میری حفاظت فرمائے۔ آپ میرے لیے بار بار یہ دعائیں کریں کہ اللہ مجھے اخلاص کی دولت سے نوازے، جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں اور جو کچھ میں جانتا ہوں وہ دوسروں تک اور اپنی معلومات کو دوسروں تک میں پہنچا رہا ہوں۔ تو آپ سے یہ صرف درخواست ہے کہ آپ میرے لیے صرف اتنا دعا کریں کہ اللہ مجھے اخلاص کی دولت سے نوازے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور مزید اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ترقیات سے نوازے۔ دیکھیے، سراجی یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی کتاب ہے فرائض کے تعلق سے، بہت اہم کتاب ہے۔ اور میں اس کتاب کے بارے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جس نے اس کتاب کو سمجھ لیا تو اس کے لیے یہ کتاب سب سے زیادہ آسان ہے، اور اگر جس نے اس کتاب کو نہیں سمجھا تو اس کے لیے یہ کتاب سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ شرح عقائد بہت مشکل کتاب ہے، اس طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں، قطبی ہے، سلم العلوم ہے، کہ سمجھانے میں پریشانی ہوتی ہے، یا یہ کہ طالب علم جس سطح کا اور جس صلاحیت کا وہ مالک ہوتا ہے، یا یہ کہ جس معیار کا وہ طالب علم ہوتا ہے، تو اس طالب علم کے معیار کے مطابق استاذ کو نیچے اتر کر کے اس طالب علم کو سمجھانا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ بات جو حضرات بھی فنی کتاب کو محنت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے، تو ان تمام حضرات کا یہ کہنا ہے جب سمجھ میں آ جائے، مثلا جب ہم شرح تہذیب پڑھ رہے تھے، جب یہ کتاب سمجھ میں آنے لگی تو اس کتاب کو پڑھنے میں کچھ اور ہی مزہ آ رہا تھا، تکرار کرنے میں کچھ اور ہی مزہ۔ ہم پابندی کے ساتھ ہر سبق کو لکھتے تھے استاذ کے پڑھانے کے بعد، پھر تکرار کرانے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو فنی کتابیں ہیں، ان کتاب کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر سب سے آسان یہی کتاب ہوتی ہے، پھر ان کتابوں کو پڑھنے میں بھی اور تکرار کرانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ بہرحال سراجی ایک بہت ہی اہم اور بنیادی کتاب ہے۔ میں اس تعلق سے سراجی جو کتاب ہے، مصنف کے احوال اور بنیادی باتیں، تو میں آج کے اس پہلے سبق میں آپ کو وہ باتیں بتلانا چاہتا ہوں کہ جن باتوں کا سمجھنا اور جن باتوں کا جاننا سراجی کے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کو گنتی آنی چاہیے۔ پھر گنتی تو ماشاءاللہ ہر کسی کو آتی ہی ہے، گنتی میں پہاڑے کا جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ پہاڑے آپ 1 سے لے کر کے 20 تک یہ پہاڑے آپ یاد کر لیں گے، اچھی طرح یاد کریں گے، بار بار ان پہاڑے کو دہرائیں گے، کیونکہ اگر آپ کو 1 سے لے کر کے 20 تک کا پہاڑا بہت بہترین طریقے سے ازبر یاد ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ آپ کو سراجی کے سمجھنے میں سہولت ہوگی اور مدد ملے گی۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ پہاڑا یاد کر لیں۔ بہت سارے حضرات وہ ہیں کہ جن کو 10 تک کے پہاڑے یاد ہیں، جن کو 7 تک کے پہاڑے یاد ہیں، جن کو 15 تک کے پہاڑے یاد ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا کام یہ ہے کہ سراجی کے سمجھنے کے لیے 1 سے لے کر 20 تک کا پہاڑا خوب اچھی طرح یاد کر لیں۔ اب اگر کوئی صرف 5 تک کا پہاڑا جانتا ہے تو وہ بھی محنت کر کے سراجی سمجھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی کو پہاڑا آتا ہی نہیں ہے، صرف 10 تک کا پہاڑا یاد ہے، 7 تک کا پہاڑا یاد ہے، 20 تک کا پہاڑا یاد نہیں ہے تو وہ سراجی نہیں سمجھ پائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بھی سراجی سمجھ لے گا۔ لیکن جو اصول کے اعتبار سے ہے وہ یہی ہے کہ آپ 1 سے لے کر کے 20 تک کا پہاڑا یاد کر لیں گے، پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو جوڑ، گھٹا اور ضرب دینے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں اور یہ موٹے موٹے حساب ہیں، تقریباً ہر کسی کو آتا ہے، موبائل میں ہر کوئی یہ کام کرتے ہیں۔ گویا کہ 4 کام میں نے بتایا۔ نمبر 1 پہاڑا اچھا یاد کر لینا 1 سے لے کر کے 20 تک، نمبر 2 جوڑ، نمبر 3 گھٹا، نمبر 4 تقسیم۔
اس کے بعد ایک اور چیز ہے بٹا کا حساب، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے سراجی کے سمجھنے کے لیے۔ آپ کو یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب تصحیح کا کوئی مسئلہ ہوگا، اگر آپ موبائل میں یا کیلکولیٹر کے ذریعے سے حساب کریں گے اور فرائض کا مسئلہ نکالیں گے تو اس میں ایک حصہ ہوگا جو زائد ہو جائے گا، یا ایک حصہ جس کو آپ سب میں تقسیم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن بٹا کا یہ ایک ایسا حساب ہے کہ کہیں پر کسی سے کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر فریق کو اور ہر وارثین کو ان کا حصہ برابر کا ملے گا۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے مثلا ایک نمک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک نمک کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور پانے والے وارثین حصہ لینے والے 10 آدمی ہیں، تو بٹا کا حساب ایسا ہے کہ وہ نمک کا چھوٹا سا حصہ بھی جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے بھی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بٹا کا یہ حساب ایسا ہے کہ وہ 10 کے بیچ میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ بٹا بھی اچھی طرح سے سیکھ لیں گے۔ 5 کام ہو گئے۔ اس کے بعد مین اور اہم چیز ہے علم فرائض۔ پہلے سبق میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ آپ تو پہلے یہ جان لیں گے کہ علم فرائض کی لغوی تعریف کیا ہے اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ علم فرائض کی لغوی تعریف یہ ہے کہ فرائض یہ فریضۃ کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے کہ حصہ، مقدار اور مقرر کرنا، یہ اس کا لغوی ترجمہ ہوا۔ اور علم فرائض کی اصطلاحی تعریف ہے هو علم باصول من فقہ وحساب يعرف بها حق الورثة من الترکۃ، یعنی علم فرائض نام ہے فقہ اور حساب کے ایسے اصول کے جاننے کا جن کے ذریعے ترکہ میں وارثین کا حق اور ان کا حصہ معلوم ہو جائے۔ اصطلاحی تعریف ایک بار آپ پھر سنیں، هو علم باصول من فقہ وحساب يعرف بها حق الورثة من الترکۃ، یعنی علم فرائض نام ہے فقہ اور حساب کے ایسے اصول کے جاننے کا جن کے ذریعے ترکہ میں وارثین کا حق اور حصہ معلوم ہو جائے۔ علم فرائض کی یہ اصطلاحی تعریف ہوئی۔ اب وجہ تسمیہ کیا ہے؟ علم فرائض کو فرائض کیوں کہتے ہیں؟ تو دیکھیے کہ فرائض یہ فریضۃ کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے متعین کرنا، حصہ وغیرہ، جیسا کہ میں نے لغوی تعریف میں بتایا۔ اور چونکہ وارثین کے حصے قرآن شریف میں متعین ہیں، اس لیے ان حصوں کو فرائض، پھر رفتہ رفتہ پورے فن کو علم فرائض کہا جانے لگا۔ تو یہ وجہ تسمیہ ہے علم فرائض کا۔ علم فرائض کا موضوع یہ ہے الترکۃ و مستحقوہا، یعنی ترکہ اور اس کے وارثین، یہی موضوع پورے علم فرائض میں اسی پر بحث ہوگی۔ جیسے کوئی صاحب کہیں سے آئے اور وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے فلاں جلسہ سے فلاں صاحب کی تقریر سن کر کے آئی، تو آپ ان سے سوال کریں بھائی کس موضوع پر انہوں نے تقریر کی؟ نماز کے عنوان پر، قرآن پر، کس عنوان پر ان کی تقریر تھی؟ تو اسی طرح سے علم فرائض کا جو موضوع ہے، یعنی جس پر بحث ہوگی، وہ 2 ہے۔ نمبر 1 ترکہ، نمبر 2 وارثین، بس انہی دونوں پر بحث ہوگی علم فرائض میں۔ اسی کو عربی میں یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے آپ یہ جملہ یاد رکھیں گے، علم فرائض کا موضوع الترکۃ و مستحقوہا، یعنی ترکہ اور وارثین۔ علم فرائض کی غرض و غایت، 2 غرض و غایت ہے، یعنی کیوں آپ علم فرائض سیکھ رہے ہیں، تو مقصد کیا ہے آپ کے علم فرائض سیکھنے کا؟ تو ایک غرض وہ عمومی ہے، یعنی الفوز بسعادت الدارین، یعنی دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنا۔ یہ تو ہر علم کا عمومی مقصد ہوتا ہی ہے، بلکہ ہم تمام انسانوں کے جو پیدا ہونے کا مقصد وہ یہ کہ اللہ کو راضی کر کے یہاں بھی وہاں بھی کامیابی حاصل کرنا، یہ تو ایک عمومی غرض ہے۔ لیکن خصوصی غرض علم فرائض اور خصوصی مقصد علم فرائض کا یہ ہے کہ ایصال الترکۃ الی مستحقیہا، یعنی علم فرائض کے سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ترکہ کو اس کے مستحقین اور وارثین تک پہنچا دینا، یہ اس کا مقصد ہے۔ علم فرائض کا شرعی حکم، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی بقدر سفر شرعی موجودہ زمانے کے اعتبار سے 48 میل شرعی، یعنی 87 کلومیٹر یا پھر 82 کلومیٹر
40 سینٹی میٹر کا یہ 40 میل شرعی ہوتا ہے۔ تو اتنی مقدار، اتنی مقامات کی مسافت میں کم از کم ایک ایسے عالم دین کا ہونا ضروری ہے جو علم فرائض کا خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہو اور علم فرائض میں مہارت رکھتا ہو۔ اور اگر اتنی دوری میں کوئی بھی ایسا عالم یا مفتی نہیں ہے جو علم فرائض نہ جانتے ہو تو پھر بستی کے رہنے والے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ تو علم فرائض کا شرعی حکم تھا۔ اب چند ضروری اور اصطلاحات یاد رکھیں کہ علم فرائض میں آپ بار بار ایک لفظ سنیں گے، مورث، مورث اور وارث۔ 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 مورث، نمبر 2 مورث، نمبر 3 وارث۔ اب مورث کس کو کہتے ہیں، مورث کس کو کہتے ہیں اور وارث کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ مورث کہتے ہیں مال جائیداد چھوڑ کر مرنے والا شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یعنی جس شخص نے جائیداد یا مال ترکہ چھوڑ کر مرا تو مرنے والے شخص کو مورث کہیں گے۔ مورث میت کا وہ مال جس کو مال متروکہ کہا جائے گا، جس پر شرکا اپنا اپنا حصہ لیں گے۔ مورث مرنے والے کو، مورث مرنے والا جو کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے اسے مورث کہیں گے۔ اور وارث، مورث یعنی مرنے والے کے حق لینے والے کو وارث کہیں گے۔ اس کے علاوہ نوٹ، مورث کو میراث، ترکہ اور مال متروکہ بھی کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں آپ کو میں نے چند بنیادی باتیں حساب کے تعلق سے، جوڑ گھٹا اور بٹا کے حساب کے تعلق سے بتلایا، اور علم فرائض میں میں نے آپ کو علم فرائض کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، غرض و غایت، شرع حکم، موضوع اور چند ضروری اصطلاحات میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو لکھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں، پھر انشاءاللہ کل آئندہ سبق میں علم فرائض کی اہمیت پر ضروری اور بنیادی گفتگو ہوگی، پھر انشاءاللہ ہماری کتاب شروع ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔